साहब, when you can't handle the heat of the kitchen, you come to London. قاضی صاحب کا کیا رول تھا؟ قاضی صاحب کا تو بہت بڑا رول ہے، بیکاز قاضی صاحب ہی نے تو یہ ساری چیزیں کری کہ خان صاحب کو پرماننٹلی جیل میں رکھو، اور جیل میں رکھ کے یہ جتنے کروکس ہیں ان کو سب کو ان کے کیسز ختم کروا دو۔ سب ایک بات کہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے جسم سے سونڈیاں نکلیں گی۔ قاضی شترمرغ جو ہے نا یہ بڑا حرامی آدمی ہے، اور اس نے جو کیا نا اس پاکستان میں جو تباہی اس نے مچایا ہے نا، ایسی فائلز کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئے اور ان کے اچھی طرح سے ہم لوگ ان کی بھی کلاس لیں، جیسے ادھر لی جا رہی ہے اس کی نواز شریف کی، ایسی ہم ان کی کلاس لیں گے انشاءاللہ، اور ہم پاکستانی عوام جو ہے وہ پوری نکلے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے قاضی فائز نے ملک قانون کو تباہ کیا، اور جسٹس منصور اجاز ایسا دوسرا اجاز ہے نقوی سب کا راستہ روکا ہے، اس نے ملک قانون کے ساتھ غداری کی ہے۔ 29 قومی دل آئیں گے، اس کا احتساب ہم لیں گے، اس کو ذلیل کریں گے۔ اور نواز شریف مریم کیسے سی ایم بنی تو قوم نفرت کر رہی ہے ان سب سے۔ نواز شریف عمران آ رہے، نواز شریف بھاگ آیا لندن، قاضی سے پہلے بھاگ گیا، قاضی کے ٹائم پہ آیا اور قاضی گیا تو یہ بھی بھاگا، جب رسائی کا کبوتر باز بھاگا۔ قاضی صاحب, when you can't handle the heat of the kitchen, you come to London. قاضی صاحب کے ٹینیور کے بارے میں اب تو سیاہ دور ختم ہو گیا ہے، وہ یہاں بھی سنا آ رہے ہیں، اور یحییٰ افریدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ پولیٹیکلی ایک ویژن رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، نواز شریف کا آپ جو پوچھ رہے ہیں، نواز شریف تو سیاست سے ریٹائر ہو گئے، اور وہ پاکستان صرف ایک ہی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ جتنے ان کے اوپر کرپشن کے اور ڈیفالٹ کے اووریس کرمنل چارجز تھے وہ سارے ختم کروا لیں۔ چھوٹے بھائی ان کے پرائم منسٹر بنائے گئے، بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنوایا۔ قاضی صاحب کا کیا رول تھا؟ قاضی صاحب کا تو بہت بڑا رول ہے، بیکاز قاضی صاحب ہی نے تو یہ ساری چیزیں کری کہ خان صاحب کو پرماننٹلی جیل میں رکھو، اور جیل میں رکھ کے یہ جتنے کروکس ہیں ان کو سب کو ان کے کیسز ختم کروا دو، ان کو سب کو بتا دو۔ یہ ایک محض اتفاق ہے کہ جب میاں صاحب وہاں گئے تو قاضی صاحب تھے، اب قاضی صاحب بھی گئے اور میاں صاحب بھی یہاں آ گئے، یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ گیم تھی؟ جی ہاں، اب آپ کے پاس، ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا پیسہ ان لوگوں کو ملا ہے اپنی سروسز بیچنے کے اندر کہ اب اس کو انجوائے بھی تو کریں گے یہ لوگ۔ پاکستان میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کب تک وہاں بیٹھ کے کباب ٹکے اور کڑھائی گوشت کھاتے رہیں گے؟ اب وہ نکلے ہیں یورپ اور UK اور امریکہ کے لیے، جہاں جائیں گے بڑی بڑی تفریحاں ہوں گی، عیاشیاں ہوں گی، پراپرٹیاں خریدی جائیں گی۔ یہ ہمارا پاکستان کے حکمرانوں کا یہ رول ہے، بڑا شرمندہ ہے، بڑا افسوسناک رول ہے۔ لیکن آپ یہ ہے کہ جس طرح قاضی صاحب کے ساتھ جو بیکری کے اندر واقعہ ہوا افسوسناک تھا، تو وہ قاضی صاحب کیسے پاکستان میں رہ سکتے ہیں ایسی صورت؟ ارے جی، قاضی صاحب کو تو ہم ویلکم کریں گے 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل ہال کے باہر لندن 84، جہاں ہم پیسفل ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، اور ہم یہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسے آدمی کو، چیف جسٹس کو، ڈسگریس چیف جسٹس کو، جس نے 22 ڈیسیجنز لیے پاکستان میں، ون سائیڈڈ ڈیسیجن سارے کیے، mixed up with the establishment in the fascist regime۔ عمران خان کے اگینسٹ، ہمارے پارٹی کے ورکرز کے اگینسٹ، کامن لوگوں کے اگینسٹ، ہیومن رائٹس کے اوپر وائلیشن سب سے بڑا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی نے کیا، جن کو اب آپ ٹیوزڈے کو آئیے گا، آپ کو ملوں گا۔ یحییٰ افریدی صاحب نے آج دو بڑے اچھے ڈیسیجن لیے ہیں، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں انصاف کے حوالے سے؟ کون سے ڈیسیجن؟ جو ایک انہوں نے دوبارہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریویل کیا ہے، دوبارہ وہی لوگ بیٹھیں گے اس میں، اور اس طرح کا ایک اور ڈیسیجن ہے، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے جناب، ساری آپ کی جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے، ساری سیاست ڈیموکریسی آپ کی کمپرومائز ہوئی ہے۔ آپ کیا مجھ سے انڈیویجول کوشچنس کر رہے ہیں؟ آپ بھی پاکستانی اوورسیز ہیں، میں بھی پاکستانی اوورسیز ہوں۔ ہمیں پین ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان کہاں اوپر چڑھ رہا ہے، دنیا کے اور ملک کتنے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ہم نیچے ہی نیچے بلیک ہول میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہی ہے میرا جواب۔ بہت شکریہ آپ۔ قاضی فائز کے بارے میں بھائی صاحب ایک بات کہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا،
इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसके जिस्म से सूंडियाँ निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से। काजी शुतरमुर जो है ना ये बड़ा हरामी आदमी है और इसने जो किया ना इस पाकिस्तान में जो तबाही इसने मचाए ना अल्लाह माफ़ी दे। मैंने तो ये कहा है जब तक इमरान खान नहीं आएगा तो मैं नेवर एवर जो है ना मेरा बीवी पाकिस्तान का, मैंने बीवी को कहा है कि मैं पाकिस्तान ही नहीं जाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने गर्क कर दिया। ठीक है, काजी साहब के बारे में मैं यही बोलूंगा कि वो भी नवाज शरीफ और दोनों का जो प्लान था वो खत्म हो गया है। जब वो आया था तो नवाज शरीफ गया था, अब वो आ रहा है पीछे, उसका भी टर्नओवर खत्म हो गया। एक मुकम्मल की सियासत थी, उसने अपने केसेस माफ करवाने थे और उसने लंदन में प्रॉपर्टियां लेनी थी, नजायज भी था उसे।